اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں سے فرعون اور اس کی تمام قوم فرعونیوں پر جو عذاب کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کی ابتدائی حالات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون پر اور فرعونیوں پر کس طرح عذاب کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ ظاہر ہے معجزہ دکھا دیا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے جتنا کوشش تبلیغ کے ذریعے ہو سکتی تھی، معجزے کے ذریعے ہو سکتی تھی، وہ ساری کوششیں کر لی تھی، لیکن کیونکہ فرعونی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر سختی کا سلسلہ شروع کیا، وہ بھی محض مقصد یہ تھا کہ شاید یہ سختیاں، یہ مصیبتیں دیکھ کر پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا جو ابتدا ہے، جو حالات بیان کیے گئے ہیں، جس طریقے سے ان پہ عذاب شروع ہوا تھا ان کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو بالسنین کئی سال کے قحط کے اندر مبتلا کر دیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور ہم نے ان کے پھلوں کے اندر کمی کر دی، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ یعنی رب کی سختی کرنے کی وجہ بھی کیا تھی کہ تاکہ وہ ان کو پھر نصیحت حاصل ہو، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے یاشی کے اندر گزاری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی تمام قوم پر دو عذاب نازل کیے ابتدائی طور پر۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ ان کے لیے قحط نازل کر دیا، جو دیہاتوں میں رہنے والے فرعونی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے قحط کی مصیبت میں مبتلا کیا، جو شہر میں رہنے والے فرعونی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھلوں کی کمی کے اندر جو ہے مبتلا کیا۔ اور پھر حال کیا ہوا؟ فرمایا بالسنین، یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں تھا بلکہ کئی سال لگے ان کو سمجھانے کے لیے، ان پر سختی کرنے کے لیے۔ لعلہم یذکرون، سختی کی وجہ بھی ساتھ بیان کر دی کہ ہم نے ان پر سختی کیوں کی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے، پھر بھی رب کی بارگاہ اقدس میں واپس آ جائیں۔ یہ مقصد تھا فرعونیوں پر سختی کرنے کا۔ اور حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھل اتنے زیادہ کم ہو چکے تھے کہ کئی درختوں پر نہ صرف ایک کھجور لگتی تھی، یعنی پھلوں کی کمی اس وجہ سے ہو گئی تھی۔ اور قحط اتنا بڑھ چکا تھا کہ لوگ کئی دن تک جو ہے وہ بھوکے پھرا کرتے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ہم نے یہ جو کمی کی تھی نا ان کے رزق کے اندر، قحط کے اندر مبتلا کیا، پھلوں کو ہم نے کم کر دیا، ان کی فصلیں ساری ختم ہو گئی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ شاید رب کو یاد کر سکے، جھک جائے۔ ٹھیک ہے، آج اس مسئلے کو دوبارہ اٹھا کے دیکھیں، آج کے دور میں یہ حالانکہ یہ حالات بیان کیے جا رہے ہیں فرعونیوں کے، ہماری فصلوں کے اندر وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ عین فصل پکتی ہے، کوئی نہ کوئی موسمی حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک آپ دیکھ لیں پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے، جیسے فصل کی گندم کی فصل تیار ہو جاتی ہے، عین موقع پہ بارش آ جاتی ہے، اور ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی موسم کی خرابی کی وجہ سے رب کا عذاب نہیں ہے۔ یعنی ہم پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری فصلیں، ہمارے باغات، ہمارے پھل، ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ عین موقع پہ آ کے خراب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یا تو انڈیا نے پانی چھوڑ دیا تھا، ہم کہتے ہیں یا جو بے موسمی جو بارش آ گئی ہے یہ اس وجہ سے ہے، رب کا عذاب تو ہم ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات فرعونی کرتے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ویسے حالات خراب ہو گئے ہیں، رب کا عذاب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم ساری زندگی فصل کو تیار کرنے میں لگا دیتے ہیں، پوری محنت کرنے کے باوجود جو اوسط آتی ہے وہ ہماری توقع سے کہیں کم ہوتی ہے۔ حالانکہ جب فصل دیکھ رہے ذمہ دار جاتا تو اس کو لگتا ہے کہ یار یہ 50 من تو آ ہی جائے گی، لیکن جب اٹھا کے لاتا تو 20 من بھی نہیں ہوتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس چیزوں کو رب کا عذاب ہی نہیں سمجھا، اور یہی بات فرعونیوں کی نکلی ہے۔ فرعونیوں نے بھی قحط کو عذاب نہیں سمجھا بلکہ انہوں نے اس کو ہی موسمی حالات کے ساتھ جو ہے اٹیچ کر لیا۔ اور پھلوں کی کمی آپ دیکھ لیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کے کئی سال ایسے بھی گزرے کہ ایک درخت پر ایک ہی کھجور لگتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں وہ سپرے نہیں کی تھی نا، تا کر کے نہیں لگتے تھے۔ ہماری قوم بھی تو یہی کہتی ہے نا،
بھائی فصل اچھی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اور جی سپرے ٹائم پہ نہیں کی تھی. کیوں اچھی نہیں ہوئی ہے؟ اور جی کھاد نہیں دی تھی. اور دکان کیوں نہیں چل رہی؟ کہتے جی وہ ٹائم نہیں دے سکتے ہیں. اور گاہک کیوں نہیں آ رہا؟ کہتے جی بس وہ حالات تھوڑے سے ڈاؤن ہو چکے ہیں، مارکیٹ خراب ہو چکی ہے. ساری باتوں کو ہم نے صرف اور صرف کیا کیا ہوا ہے؟ یقین کریں ان حالاتوں پر لگا دیا ہے. کسی ایک بندے کا ذہن رب کی طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ یار پتہ نہیں مجھ سے کیا رب کی نافرمانی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ حالات بن چکے ہیں. کبھی اور کیا ان باتوں پہ؟ ہم نے ہر چیز کو نا سبب پر ڈال دیا ہے کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یار یہ رب کا عذاب ہو سکتا ہے نہیں کہ نہیں ہو سکتا. لعلہم یذکرون، کس لیے؟ تاکہ ہم یہ سختی جو کرتے ہیں نا، یہ فصلیں تباہ ہو رہی ہے، کاروبار برباد ہو رہا ہے. کل رات جب آپ سوئے تو فیکٹری کے مالک تھے، صبح اٹھے تو سارا کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے نہیں یہ ویسی باتیں ہیں. یہ اب اگلی آیت دیکھیں اور اپنے حالات دیکھیں. قرآن مجید کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. ایک فرعونیوں کی عادت بیان کی گئی ہے. تو میں فرعونیوں کی عادت کیا تھی؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب فرعونیوں کو ان کے حالات اچھے ہو جاتے، خوشحالی مل جاتی، ان کے کاروبار کے اندر برکتیں آ جاتی، ان کے اندر ترقی کرنے شروع کر دیتے، تو کیا کہتے؟ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ کہتے یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے. کیا کہتے؟ یہ ہم نے محنت کی ہے بھائی، ہماری ڈگری تھی تشریح، اس لیے تو جا کے مجھے بڑی اچھی نوکری ملی ہے. ہمیں کیونکہ اچھے مارک تھے، مارک ہم نے لیے تھے جی، اچھے نمبر ہمارے پاس تھے، ہماری ڈگری بڑی اچھی تھی، ہم نے بڑے اچھے اپنا کالج کے اندر پڑھے، اچھی یونیورسٹی کے اندر پڑھے، اس لیے قالوا لنا هذه، یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا. کاروبار ہم نے کیوں کیا؟ کاروبار کے اندر جو برکت آئی ہے وہ جناب عالم میری محنت کا نتیجہ ہے. یہ جہاں تک میں پہنچا ہوں نا، اس کے اندر میری ترقی ہے، میری محنت ہے، اس کے اندر دن رات میں نے محنت کی ہے. تجھے نظر نہیں آئی ہے کہ تیرے ساتھ اور بھی ترقی محنت کرنے والے تھے نا، انہیں ترقی کیوں نہیں ملی ہے؟ میں اکثر آپ کو بار بار یہ بات بتاتا ہوں، آپ جس بندے سے پوچھ لیں ہاں بھائی یار ماشاءاللہ رب نے تجھے بھیا بڑا نوازا ہے، کہتا ہے جناب دن رات نہیں ایک کیا میں نے. دن رات تو یار مزدور بھی کر رہا ہے، دن رات تو فیکٹری کے اندر شفٹ کے اندر کام کرنے والے بیچارے وہ سارے لگے ہوئے ہیں نا، کوئی رات کو کر رہا ہے، کوئی دن کو کر رہا ہے، وہ ترقی کیوں نہیں کر سکا ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو اصولی بات ہے. کوئی رات کو 10 گھنٹے لگا کے آ رہا ہے، کوئی دن کو 10 گھنٹے لگا کے آ رہا ہے، وہ وہاں تک کیوں نہیں پہنچا؟ تو کیسے پہنچ گیا ہے؟ کہتے قالوا لنا هذه، ہم نے محنت جو کی تھی. جس بندے کو دیکھ لے ہر بندہ یہ کہتا کہ میرے پاس جو پیسہ ہے وہ میری محنت کی وجہ سے آیا ہے. ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے. یہی بات قارون نے کی تھی. ٹھیک ہے جی، قالوا انما اوتیت علی علم عندی. جب قارون سے کہا گیا نا کہ یار تیرے پاس بڑا پیسہ آ گیا ہے، حالانکہ پہلے کنگال تھا، بعد میں اس کے پاس جب پیسہ آیا نا تو اس سے کہا گیا، اس نے کہا یار تجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ بات نہیں ہے. قال انما اوتیت علی علم عندی، اس نے کہا میرے علم کی وجہ سے مجھے سارا کچھ ملا ہے. اور علم اس کے پاس پتہ کیا تھا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے علم کیمیا لیا تھا. یعنی جس چیز کو، یعنی ایسا علم موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عطا فرمایا تھا، جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتی. یعنی یہ علم اس کو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کہا نہیں یہ جو کچھ میرے پاس آیا ہے نا، قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے میں نے سارا اکٹھا کیا ہے، اس میں رب کا کوئی کرم نہیں ہے، اس میں میں تو اپنی محنت سے یہ سارا کچھ اکٹھا کر چکا ہوں. اور قرآن نے آگے کیا کہا؟ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا. میں تجھ سے پہلے بھی بڑے آئے تھے جن کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی، پیسہ بھی تجھ سے زیادہ تھا. تو آج یہ بات ہوئی تھی نا کہ قرآن نے اس کا مطلب اشارہ کیا ہے کہ قارون سے پہلے بھی بڑے بڑے پیسے والے لوگ آئے ہیں. من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، تجھ سے پہلے پیسے والے بڑے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور تو کہہ رہا کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. ٹھیک ہے، جب قارون یار اپنی محنت سے نہیں کر سکا ہے تو کہا جائے گا؟ پھر دیکھیں ہمارے پاس پیسہ زیادہ سے زیادہ ہے ہی کتنا. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت دنیا کے اندر جو پیسہ ہے اس کی اوقات ہی کوئی نہیں، وہ تو ساری ردی ہے. ہماری جو کرنسی ہے نا، کرنسی کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. اصل چیز تو سونا تھی جس کو یہودیوں نے اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے. ہمیں تو ایک کاغذ پکڑا دیا گیا، ایک رسید پکڑا دی گئی کہ بھئی یہ رسید لے کے پھرتا رہے. اور جو قارون کے پاس جو پیسہ تھا، جو خزانے تھے، وہ خزانے اصلی خزانے تھے. سونا تھا اس کے پاس، چاندی تھی اس کے پاس، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس پر تو مار کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے، رب نے وہ زمین کے اوپر بھی نہیں رہنے دیا بلکہ زمین کے اندر دھنسا کے رکھ دیا. لے اپنا گھر بھی ساتھ لے جا. قارون خود نہیں دھنسا، اس کا گھر بھی ساتھ دھنسا دیا گیا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ شاید اس کے خزانے بچ گئے اور لوگوں کے کام آئے. نہ قارون خود بچا، نہ قارون کے خزانے بچے. اور اگلی بات دیکھیں، فرمایا کہ یہ فرعونیوں کا حال تھا، جب انہیں کچھ مل جاتا تو کہتے قالوا لنا هذه، ہماری محنت کا نتیجہ ہے.
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ جناب جب انہیں کوئی تکلیف ہوتی، جب ان کے حالات خراب ہو جاتے، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، وہ کہنے لگتے یہ سارا موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ اچھائی ہوئی، حالات اچھے ہوئے تو کہا کہ یہ ہماری محنت ہے، حالات ڈاؤن ہو جاتے تو کیا کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آیا ہے، یہ ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں۔ اچھا یار آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، کل پرسوں کے سبق کے اندر ہم نے ایک بات پڑھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نکالنے کے لیے وزیروں نے فرعون کو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس طرح کر ان کو نکال دے، کیوں؟ کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والے فسادی ہیں۔ فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو فسادی کہا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو فسادی کہا، اور آج کا بندہ علماء کو فسادی کہتا ہے، نہیں کہتے؟ کہتے مولوی طاہر فسادی، کلمہ پڑھنے والا مسلمان علماء کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے فسادی ہے۔ کل فرعونیوں نے موسیٰ کو فسادی کہا ہے اور آج تو کلمہ پڑھ کے تو علماء کو فسادی کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بڑے پہلے کہتے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ تو پھر ان کے پیچھے چلا ہے نا۔ کل فرعون اور نبیوں کو فسادی کہہ رہا تھا، آج تو نبیوں کے وارثوں کو تو فسادی کہہ رہا ہے، پھر تیرے اندر اور فرعون کے اندر فرق کون سا رہ گیا؟ ٹھیک ہے؟ اور آج کہتے نہیں، کہتے یار ساری فساد جڑی مولوی ہے، اور یہ بات تو فرعونیوں کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب ان پر کوئی مشکل وقت آتی کہتے ہیں یہ سارا قصور موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ہاں يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے والے کی وجہ سے یہ ساری نحوست پھیلی ہے۔ کل فرعونی کہہ رہے تھے کہ سارے جناب اعلیٰ سارا فساد کی جڑ اور سارا نحوست یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اور آج کلمہ پڑھنے والا سارا فساد کا جڑ مولویوں کو کہہ رہا ہے۔ تو اس سوچ کے اندر کون سا فرق رہ گیا؟ اور اگلی بات دیکھیں، میں الا انما طائرهم عند اللہ، میں تمہیں پتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں سب سے بڑا نحوستی کون ہے؟ میں الا انما طائرهم عند اللہ، رب کی بارگاہ میں سب سے بڑے نحوستی یہ فرعونی ہے۔ تم میرے موسیٰ کو فرعون نحوست کہہ رہے ہو، تم میرے موسیٰ کو ماننے والوں کو نحوست کہہ رہے ہو، رب سے پوچھ کے دیکھو، رب کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بڑے نحوستی ہو۔ میرے کلیم نے تو آ کے اپنی تبلیغ کی ہے، میرے کلیم نے آ کے میرا پیغام پہنچایا تھا، تم نے میرے نبی کو نحوست کہہ دیا، میرے نبی کو جو ہے وہ جناب اس نے بڑی باتیں کر دی۔ فرمایا ہاں اللہ کی بارگاہ میں تم سے بڑا منحوس کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کیا نکلا کہ جو شخص علماء کو خلاف یہ فساد یہ بکواس کرتا نا کہ یہ مولوی فسادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرما رہا، فرمایا تجھ سے بڑا تو فسادی کوئی نہیں ہے۔ ہاں علماء کی شان کیا ہے؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا جس کے بارے میں تو بکواس کر رہا ہے نا، یہ تو وہ قوم ہے جو رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والی ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، الحم سے کہ بناس تک پڑھ لیں، رب کی بارگاہ میں ڈرنے والوں کی تعریف صرف علماء کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ سب سے بڑے منحوسوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس بات کو جانتے ہی کوئی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں موسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے اور فرعونیوں کا مقام کیا ہے۔ اور آگے ایک ڈیٹھ پن فرعونیوں کا، ڈیٹھ پن وہ کیا تھا؟ وَقَالُوا، آگے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَاتٍ، اے موسیٰ تو جیسی مرضی ہمارے اوپر نشانی لے کے آ، تو صرف عصا لایا ہے نا، تو ید بیضا لایا ہے نا، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، ہم پر جادو کرنے کے لیے تو جیسی مرضی نشانی لے کے آ، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں جی؟ اس عادت کو دیکھ لے اور آج کے حالات کو دیکھ لے، جیسا مرضی آپ لوگوں کو دلیل دے دے، جو نہیں سمجھنا چاہتا نا وہ کبھی بھی آپ کی دلیل کو نہیں مانے گا۔ اور یہی بات فرعون کر رہے ہیں، کہتے قالوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَاتٍ، تو جیسی مرضی نشانی ہمیں دکھا دے، تو نے تو کیا کیا؟ صرف معجزہ دکھایا نا، یہ کیا نام ہے آسا والا، یار یہ چھوٹی بات تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا تھا دریا کے اندر اور جناب یار پانی کے چشمے سے جو ہے وہ خشک راستے بنا کے رکھ دیے تھے۔ اگر آپ یہ پہلے پارے کے اندر ہم پڑھ کے آئے نا، آپ دیکھیں روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا 12 راستے بنائے موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مار کے، کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو بنی اسرائیل کی ڈیمانڈ تھی جی ہم نے سمندر پار ضرور کرنا ہے، دریا پار ہم نے ضرور جانا ہے، لیکن ہم اپنے قبیلے کے ساتھ جائیں گے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا بنی اسرائیل کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب آسا مارا نا فرعون اپنا دریا کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشمے 12 راستے ہی بنا دیے تھے دریا کے اندر، ہر قبیلہ پھر اپنے راستے سے گزرا ہے۔ اور پھر گزرا کیسے ہے؟ میں جب وہ پانی سے گزر رہے تھے نا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے، جیسے شیشے کی دیواریں نہیں ہوتی ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی دیواریں بنا دی تھی. ہر قبیلہ ایک دوسرے کو دیکھتا جا رہا تھا اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے. اچھا دونوں ہی ایسے عجیب نکلے, نہ فرعونیوں کو سمجھ آئی اتنے بڑے معجزے کی, نہ ہی بنی اسرائیل نے اس معجزے کی قدر کی ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک بندہ تمہارے سامنے یار اپنا آسا مار کے, اپنا سوٹا مار کے تمہارے لیے پانی سے راستہ بنا رہا ہے, پھر بھی تم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں؟ اتنی بڑی بدبخت قوم تھی یہ. اور یہی وجہ تو ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھے نا, حضور نے یار چاند جب ٹکڑے کیا نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چاند ٹکڑے کیا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ کفار مکہ نے کہا تھا نا جی آپ اگر واقعی نبی ہیں تو آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے پاک سے جب چاند 2 ٹکڑے ہوا نا, ہمارے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف تھا, دوسرا حصہ پہاڑ کے اس طرف کھڑا تھا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چاند 2 ٹکڑے ہوا نا, چاند 2 ٹکڑے ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کافر کو بلا کے کہا, فرمایا دیکھ لو یہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے. ابو جال کا, ابو لہب کا, عتبہ, شیبہ, ولید, سب کا نام لے لے کے حضور نے ارشاد فرمایا, فرمایا ابو جال تو بھی دیکھ لے, ابو لہب تو بھی دیکھ لے, عتبہ تو دیکھ لے, شیبہ تو دیکھ لے. ایک ایک بندے کو بلا کے حضور نے دکھایا, لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانے. ٹھیک ہے نا جی, بدبختی تو اس کو کہتے ہیں. قرآن مجید کہتے ہیں فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. رب جب کسی کو سزا دیتا ہے نا, سزا, تو فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, رب کسی کی آنکھیں نہیں اندھی کرتا. ٹھیک ہے نا, یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جناب کسی کی آنکھیں نکال دے. فرمایا نہ, رب کی شان ہی کوئی نہیں ہے. ہاں, لیکن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, رب جب کسی کو سزا دیتا ہے اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے. یہ کوئی تھوڑی سزا ہے کہ پورا قرآن بندے کے پاس موجود ہو اور بندہ کہے جناب یار ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. پورا اسلام ایک بندے کے پاس موجود ہے اور اس کے باوجود وہ انگریزوں کا کھیل کھاتا پھرتا ہے. کیا کریں گے اس سے آگے؟ نہ ان کو سب سے زیادہ یار دیکھیں, پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں. واحد مسلمان ہے جو قرآن کو چھوڑ کے ان کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے. اس وقت سب سے بڑی زیادہ ریسرچ کی جانے والی کتاب قرآن ہے, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. انگریز پریشان ہے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے, لیکن جس کے پاس ہے وہ جناب انگریزی پڑھنا چاہتا ہے, وہ سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے, وہ سب کچھ بننا چاہتا ہے. تو سارا کچھ بند, کم سے کم قرآن کو تو سمجھ کے دیکھنا. یہ غزہ کا مسئلہ ہوا نا, غزہ کے اندر جتنا کچھ ہوا اس کے باوجود انگریز آج بھی کہتے ہیں ان کے پاس یہ کیسی کتاب ہے یار جس کا باپ بھی فوت ہو گیا, شہید ہو گیا, بیٹا شہید ہو گیا, بھائی شہید ہوگی, بہن شہید ہوگی, ماں شہید ہوگی, اس کے باوجود یہ قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, وجہ کیا ہے؟ وہ اس وجہ سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے. جن کے پاس نہیں ہے وہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں, اور جنہیں رب نے دی ہے وہ اس کے قریب آنے کا وارہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ یار کوئی اور کچھ نہیں ہے, تم 10 منٹ کم سے کم اس کو سن کے تو دیکھ لو, 10 منٹ اس کو پڑھ کے تو دیکھ لو, تمہیں پتہ تو چلے یہ کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے نا, تو ایک دیہاتی آ گیا, وہ بہت لمبی چوڑی حدیث ہے, اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا, وہ گو والا مسئلہ تھا, کلمہ بھی پڑھ لیا. اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے اس بھائی کو نا تھوڑا سا قرآن سکھا دو. جب قرآن سکھایا گیا نا, اس کو سورۃ قل ھو اللہ احد پڑھائی گئی, سکھائی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو قل ھو اللہ احد ہے نا, یہ تو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دے گا. پتا اس نے کیا کہا نعم العبد الہ ہونا, نعم الہ ہونا. کہہ رہے خدا کی قسم اتنا اچھا ہمارا خدا, نعم الہ ہونا. اس نے کہا جی سب سے بڑا بہترین خدا تو پھر ہمارا خدا ہے کہ ہم نے چھوٹی سی سورت پڑھی اور اس نے پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دیا. ٹھیک ہے نا, کتنی بڑی بات یار. یہ اس پینڈو نے, اس دیہاتی نے صحابی رسول نے کی. اس نے کہا جی کمال ہو گیا, اتنا اچھا خدا ہے کہ ایک لفظ پڑھے اور اس کا بھی اجر دے رہا ہے, ایک حرف پڑھا اس کا بھی اجر دے رہا ہے. پھر کمال کی بات ہے کہ حضرت ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ نے 200 مرتبہ اپنا دیدار کروایا ہے. 200 مرتبہ یار امام احمد بن حنبل کو رب نے اپنی شیان شان, ویسے تو اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے قیامت کے دن اپنا دیدار کروائے گا, لیکن اس نے جیسا بھی جلوہ دکھایا, جو بھی دکھایا, امام احمد بن حنبل کو 200 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا. ہمارے بزرگ فرماتے کہ امام نے پوچھا کہ پروردگار اتنی کرم نوازی مجھ پر, فرمایا قرآن کی وجہ سے. پھر اگلا سوال دیکھے, کہا کہ میں جو سمجھ کے پڑھتا ہوں اس لیے. فرمایا نہ, تو سمجھ کے پڑھ پھر بھی تیرے لیے اوپر یہ انعام ہے, تو نہ سمجھ کے پڑھ بغیر سمجھے پڑھ پھر بھی اللہ تعالیٰ تجھے یہ انعام عطا فرمائے. جس کو ملی ہے وہ اس کے قریب نہیں آنا چاہتے, اور جن کے پاس ہے نہیں وہ اسے پڑھتے پھرتے ہیں, اس کے اوپر ریسرچ کرتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.